السلام علیکم، پاک وائے اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں کیس نمبر 26 کی طرف۔ باہر چمکتی دھوپ کا راج تھا، گرم لو کے تیڑوں نے گویا ہر شے کو جلسا کر رکھا تھا۔ میں نے کھڑکی کے پردے ہٹا کر باہر دیکھا، یوں لگ رہا تھا گویا میرا دل سینہ توڑ کر گرم اور جلسہ دینے والے زمین سے لپٹ لپٹ کر بین کر رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ماما مجھے بہت سمجھاتی بجھاتی رہی تھی۔ زندگی نے نشیب و فراز اتار چڑھاؤ، مگر میں انہیں بھلا کیا بتاتی۔ میرا دل تو آتش کدہ بنا ہوا تھا، میں مجرم نہ ہوتی ہوئی بھی مجرم بنا دی گئی تھی۔ میرے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا خودکشی کے برابر تھا۔ آج 8واں دن تھا اور مجھے لگتا تھا گویا میں صدیوں کی مسافت طے کر کے آئی ہوں۔ میرا انگ انگ تکن زدہ تھا، آنکھیں گویا رو رو کر تک چکی تھی۔ میں بھلا کس کا گریبان پکڑتی، کس سے مجرم ٹھہراتی، میرا بات بھلا کس نے ایمان لانا تھا۔ میں مما کو کچھ بتا ہی تو نہیں پائی تھی، بھلا بتاتی بھی کیا، یہ میرا اپنا ہی فیصلہ تھا۔ مما نے مجھے کس قدر سمجھایا تھا، مگر میں اپنے سادگی میں کچھ سمجھ ہی نہیں پائی۔ مجھے چہرہ پڑھنے کا دعویٰ تو کبھی نہیں رہا تھا، مگر میں حیران تھی کہ بعض لوگ کس طرح صورت بدل بدل کر سامنے آتے ہیں۔ ہر دفعہ ان کا نیا چہرہ نظر آتا تھا، ایسا چہرہ جو کسی بھی سادہ دل رکھنے والے کو دھوکے میں مبتلا کر سکتا تھا۔ میری سادگی میرے لیے ہمیشہ نقصان کا باعث بنی تھی، مگر اس دفعہ تو میرا دل کا نقصان ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا کسی نے میرا دل نوچ کر کسی پتھر کے نیچے رکھ کر کچل دیا ہے۔ مجھے اس سے بے تحاشا محبت جو ہو گئی تھی، اور میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کبھی اس طرح کسی اور کی جھوٹی داستان سن کر بدگمان ہو جائے گا۔ اس کے بدگمانی کے گھاؤ نے میرے دل میں نیزے اتار دی تھے، مگر میرے ساتھ بھلا ہوا کیا تھا۔ ان دنوں میرے ستارے گردش میں تھے، نہ جانے کس منحوس گھڑی میں 2 ماہ سے ڈیڈ پڑا فون خود بخود ٹھیک ہو گیا اور مما تک یہ منحوس خبر بغیر کسی دشواری کے پہنچ چکی تھی۔ صدا کی کمینی فساد اور بلا کی کم ضرب غانیہ کے ہلکے پیڈ میں میرے یعنی سایہ مراد کے متعلق خبر بلا کیسے ٹھہر سکتی تھی۔ مما کو فون کڑکا کر میرا شاندار کامیابی کا اطلاع پہنچا دی تھی۔ خالہ سائی میٹرک میں ہیٹرک مار چکی ہے، اس مرتبہ بھی سابقہ ریکارڈ قائم رکھا ہے۔ محترمہ خیر سے صرف 3 مضمون کلیئر کر سکی ہے، باقی سب میں گول انڈا لگتا ہے۔ پرچوں میں نہاری، جلیبی اور گلاب جامن کی ترکیب لکھ کر آئی تھی۔ فون تو بند ہو چکا تھا اور مما جوتے سے میری دھلائی کرنے کے بعد صوفے پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ غم و غصے سے ان کا سرخ و سفید چہرہ تمتماتا رہا تھا، سب آنکھوں کے سے شعلے لپک رہے تھے۔ یونیورسٹی کی پوزیشن ہولڈر میری پیاری مما کے صدمے کے بارے میں برا حال تھا۔ بے شرم، چلو چھلو بھر پانی میں ڈوب مرو، 19 سال کی ہو چکی ہو، ابھی تک میٹرک میں اٹکی ہو، تمہارے ساتھ کی گریجویشن اور ماسٹرز کر کے 2 بچے بھی کھلا رہی ہے۔ آپ کی سستی کی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہوں، ورنہ اس وقت آپ بھی نانو بن چکی ہوتی۔ میں نے افسوس کے عالم میں مما کو گزرتے وقت کا احساس دلانا چاہا تھا۔ مما جلبلا کر دوسرا جوتا اتارنے لگی۔ سوری مما، میں نے فوراً صوفے کے اوٹ میں کشن اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مما میرے بے حیائی کے اس عظیم مظاہرے کو ملاحظہ کرنے کے بعد نہ جانے کس سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ میری نظریں مما کے خالی پیروں پر تھی۔ میں اطمینان سے صوفے پر ڈے گئی۔ عام حالات میں وہ جوتے کے ساتھ پینٹی لگانا مائنس کے خلاف سمجھتی تھی۔ عام حالات میں وہ محض مجھے گوریوں سے ہی نوازا دیا جاتا تھا اور مما کے گوریوں کا اثر ہی اس قدر ہوتا تھا کہ میں فوراً ہی حواس باختہ ہو جاتی۔ اگرچہ مما کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ میرے جوتے کے ساتھ لنائی کرے، مگر خیر سے معاملہ ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ بھی کہاں تک ضبط کرتی۔
میٹرک میں مجھے تیسرا سال لگ چکا تھا۔ میری کلاس فیلوز اور کزنز وغیرہ مجھ سے کہیں آگے نکل چکی تھی، مگر میں اپنے کند ذہن کو بھلا کہاں سے پالش کراتی، اور پھر سائنسدانوں کی بکواس میرے دماغ میں سماتی ہی نہیں تھی۔ نہ جانے کتنی ہی ٹویٹر میرے نالائکی سے گھبرا کر دوسری ہی دن بھاگ گئے تھے۔ مجھے جیسی کنذہن نالائق کوڑ مغز کے ساتھ بلا دماغ کپانے کی ضرورت ہی کیا تھی، جسے طبیعت کے تعارف کی الف با بھی نہیں آتی تھی۔ باقی مضامین میں بھی میری دلچسپی ایویں سی تھی۔ ریاضی کو دیکھ کر تو مجھ پر زلزلہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں یہی کچھ 4-5 ماہ پہلے فزکس کی تیاری کرواتے ہوئے میری جان سے پیاری خانیہ نے اچانک میری ذہانت کو جانچتے اور کچھ پڑھایا تھا۔ اس کا ٹیسٹ لینے کے غرض سے پوچھا، سائی 10 منٹ کے اندر اندر جواب دیتی جانا، آج تمہیں پڑھا کر میں نے اسود کی طرف جانا ہے۔ وہ میرے لیے کپ کپا اور چیخوب کی کتابیں لے کر آیا ہے اور میں وہ کتابیں پڑھنے کے لیے سخت بے چین ہو رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا قصہ آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے قصے میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔